ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. ناظرین, پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں منور حسن صاحب سے, امیر ہیں جماعت اسلامی کے, اور کافی ڈسکشن سے ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں منور حسن صاحب کہ اس وقت جو اینٹی امریکنزم ہے عوام میں وہ بڑھتا جا رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پہ نیٹو کا واقعہ ہوا, ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا, پھر میمو گیٹ کا جب سکینڈل ہے کہ شاید ہماری فوج کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. مائک مولن نے ریسنٹلی ہماری ایجنسیز پہ اتنے الزامات لگائے. تو اینٹی امریکنزم بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کا فائدہ کیا مذہبی جماعتیں اٹھا سکیں گی؟ کیونکہ جو پہلے میں نے بتایا کہ کوئی خاص سکسیس آپ کی نہیں رہی, آپ کی اسٹریٹ پاور دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ووٹوں سے کافی زیادہ ہے, لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ووٹس میں. لیکن اب آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑا آپ لوگ سکسیس حاصل کر سکیں گے ان انسیڈنٹس کے بعد؟ یہ بہت جینوئن سوال ہے اور بڑی کنفلکٹس ہیں جس کے حوالے سے اس پر بات کرنی چاہیے. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اینٹی امریکنزم جو ہے وہ پوری مسلم دنیا میں بالخصوص, اور یہ جو یورپ اور خود امریکہ کے اندر بھی ایک بالعموم ایک دائرہ موجود ہے کہ جو اینٹی امریکنزم یعنی اس کی پالیسیز کے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فیصلوں کے حوالے سے ان کے خلاف ہے. ظاہر پاکستان میں یہ اور بھی زیادہ ہے, اس کی وجوہات اور اسباب بھی ہم سب بیان کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی میرا یہ خیال کم ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ووٹ کی صورت میں. کیوں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر جاگیردارانہ معاشرہ ہے. لوگ ابھی تک جو بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں, حالانکہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملا. اور خود پیپلز پارٹی کے ذرا ڈسگرنٹلڈ گروپ جو ہے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اس کا ووٹ بینک ہے, میرا اب بھی خیال ہے کہ بہت کم ڈینٹ اس میں شاید پڑا ہوگا, اور زیادہ تر اس پہ کئی آرا ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہ انٹیکٹ ہے, برقرار ہے. لیکن اسی انٹرویو میں آپ نے کہا تھا نا کہ تبدیلی تو آ چکی ہے, تو یہ جو تبدیلی آ چکی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ان کے ووٹس پر؟ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ایک دوسرے طریقے سے کہ یہ جو الیکشنز ہیں اگر وہ اگلے سال ہو جاتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ایک الگ رائے ہے, اس پر تو سوال نہیں ہے آپ کا, کہ میرے خیال میں تو زرداری صاحب کی کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو, اور امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں, اور اسٹیٹس کو برقرار رکھ کے جو کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں زرداری صاحب شاید کوئی اور نہ کر سکے تو انہی کو وہ پسند. لیکن خیر یہ ایشو اس وقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ الیکشنز ہوں گے اگر وہ اگلے سال بھی ہوتے ہیں تو بہت کوشش کر کے تمام جماعتیں عوام کی امیدوں کا مرکز بنائیں گی اس الیکشن کو, کہ اس الیکشن سے تبدیلی آ جانی اور حالات بہتر ہو جانے اور مہنگائی ختم ہو جانی اور بے روزگاری سے نجات مل جانی. لیکن ظاہر ہے کہ نہیں ہونا ہے. اس لیے اس الیکشن کے فوراً بعد لوگوں کے اندر جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگا, اور لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ, غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار لوگ سڑکوں کا رخ کریں گے, وہ انقلاب اور اس تبدیلی کو اپنے سانچے کے اندر ڈھالنے والا انقلاب ہو. منور حسن صاحب, گانے سنتے ہیں آپ کبھی؟ ایک گانا ریسنٹلی آیا تھا, ینگسٹرز ہیں بڑے کالج سے بھی باہر نکلے ہیں, بغیرت بریگیڈ ان کے گروپ کا نام ہے. تو وہ گانا جو ہے پنجابی میں تھا, اس کا جو میسج ہے وہ بڑا اسٹرانگ میسج تھا. نہ مجھے گنگنانا آتا ہے نہ مجھے پنجابی آتی ہے, تو میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں کہ 2 لائنیں کیا تھی. اس میں ایک تو یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو قادری جیسے لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں نواب ہیں, اور جو قصاب جیسے لوگ ہیں ہم ان کو ہیرو بناتے ہیں. تو جب ایسا ہے پھر بھی لوگ آپ کی طرف نہیں آتے اس معاشرے میں. ایک تو پتہ نہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے سلمان تاثیر کو مارا وہ ہیرو کیسے بن گیا, لیکن آپ لوگ شاید جو ہے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزنز تھے, تو پھر بھی جو ہے آپ لوگوں کی سپورٹ میں یہ لوگ نہیں نکلتے. میرا خیال ہے یہ فٹ نوٹس ہیں ٹیکسٹ کے اندر یا متن کے اندر. جو انقلاب کی تبدیلی کی لہر ہے اور جو ذہن کے سانچے ہیں وہ ایک دوسرے دائرے کے اندر کام, اس میں سنجیدگی اور معقولیت بھی ہے, اس میں ایک ریشنل بھی ہے. حالانکہ اس میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے کم تیار ہے. زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہمارے سوچ کے لہروں کے نتیجے ہی میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو اس لیے جو انقلاب سے پہلے کا منظرنامہ ہوتا ہے اس میں سوچ اور فکر کے اندر بھی انگنت ایسے سانچے ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کو تیار ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ تمام معاملات اس وقت جو ہیں ان دی آفنگ کہے جا سکتے ہیں. یہ جو انقلاب ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو تو اب
پارٹی لائن بن گئی ہے تو تحریک انصاف کی, اور تحریک انصاف جو ہے تیسرا آپشن بن گئی ہے. اگر آپ لوگ بھی اینٹی امریکن پالیسیز کے خلاف بات کرتے رہے ہیں اتنے سالوں تک, اور خان صاحب جو ہے 15 سال سے کر رہے ہیں, لیکن اب تو وہ اتنے مقبول ہو گئے, انہوں نے تمام مذہبی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس میں, تو اس کا مطلب ان کی سیاست جو ہے آپ سے بہت بہتر رہی ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے ریلی راؤنڈ کیا ہے عمران خان کی طرف, اور یہ خود اس کا اعلان ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں, پورے اسٹیٹس کو کے خلاف ایک بغاوت ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا انہوں نے کر ڈالا جو آپ نہیں کر سکے؟ نہیں, یہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات اب بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو, اس پوری آڈینس کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, ووٹ کی شکل دینے میں وہ کامیاب ہو سکیں گے, ٹرانسلیٹ کر سکیں گے. یعنی میں کوئی شک و شبے کا اظہار نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اچھی تقریریں, اچھے جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور بڑے پیمانے پر لوگ سر کے اوپر بٹھا لیں, تاج بنا لیں, کندھوں کے اوپر چڑھا لیں, اس کی بڑی اہمیت ہے پولیٹیکل لائف کے اندر بھی اور ڈیموکریٹک سوسائٹی. لیکن ہماری سوسائٹی جس طرح جعلی ڈگری والے کوئی ووٹ دیتی ہے, اصلی ڈگری والا بتاتا رہ جاتا ہے کہ میرے پاس اصلی ہے, اس کے پاس جعلی ہے. لیکن دیکھیں نا, اس کو جعلی ڈگری کسی اس کے اپوزیشن کے آدمی نے نہیں کہا تھا, مخالف نے, کورٹ نے کہا کہ تمہاری ڈگری جعلی ہے. اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا تو پہلے سے زیادہ ووٹ لیے. اس کو آپ جس طریقے سے چاہیں مینیج کریں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تیسرا آپشن آپ لوگ کیوں نہیں بن پائے؟ ایم اے میں بننے کے باوجود آپ لوگ تیسرا آپشن نہیں بن پائے, لیکن عمران خان صاحب, فرق ہے تھوڑا سا, آپ لوگ شاید اینٹی امریکہ ہیں, وہ اینٹی امریکن پالیسیز ہیں, یہ بات درست ہے نا؟ یہ نہیں غلط بات کر رہا ہوں, آپ بات پوری کر لیں. نہیں, میں پوچھنا چاہیں یہاں پہ پہلے پوچھ لیں, از دس ٹرو؟ بیکاز یہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ آپ کا اور جماعت اسلامی کا موقف ایک جیسا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں اینٹی امریکن پالیسیز ہوں, آپ لوگ جو ہے وہ اینٹی امریکہ ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیسری فورس میرے نزدیک نہیں ہے, اس لیے کہ پہلی اور دوسری تو فورس ہی نہیں ہے. یعنی جاگیرداری کی وجہ سے, حکومت اور سلطنت اور ریاست کے اختیارات کی وجہ سے, امریکہ کی تھپکی اور اس کے پیٹرونیج کی وجہ سے اگر کوئی کچھ بنتا ہے تو اس کو کوئی قوت تو نہیں کہیں گے, یا ایک بڑا آپشن تو نہیں کہیں گے. ان وجوہ اور اسباب, دیکھیں نا, ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وننگ ہارسز کی. یعنی شاہ محمود قریشی نے بھی جب جوائن کی ہے تحریک انصاف تو لوگوں نے کہا کہ اب جینوئنلی 2 سیٹیں تو کم از کم ان کے پاس آ گئی ہیں جو اب تک نہیں آئی تھیں, تو جانے گویا الاٹڈ سیٹیں ہیں. باقی میں اس سے جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے وہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک. کیا وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ اچیو کر لیا, وہ تیسری فورس بن گئے, اور آپ لوگ جو ہے اتنی جدوجہد کے بعد آلموسٹ اسی وکٹ پہ آپ بھی کھیلتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو جو ہے اتنی سپورٹ نہیں ملی, نوجوانوں کی سپورٹ نہیں ملی. گو امریکہ گو تحریک چلا رہے ہیں, اس میں وضاحت سے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو کروڑوں کی آبادی امریکہ کی ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. امریکہ کے عام شہری کو تو بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دنیا کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم پینٹاگون کے حوالے سے, وائٹ ہاؤس کے حوالے سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور بالخصوص ان کا جو پورا فورن پالیسی کا اسٹانس اینٹی امت اور اینٹی اسلام ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس لیے کہ دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے, لیکن ہم نے تو تجربے سے اس کو سیکھا ہے کہ امریکہ کی تو دوستی بھی بہت خطرناک, کہ دوستوں کو ڈستا ہے اور بھارت سے دوستی کرتا ہے, یعنی دوستوں کے دشمنوں سے. تو اس لیے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی سوچ کے, فکر کے, ترجیحات کے, پالیسیوں کے, اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے پوری دنیا کے اندر, افغانستان کے اندر اور فلسطین کے اندر اور عراق کے اندر اور کشمیر کے اندر, اس کے خلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کے ووٹ بینک کو متاثر کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس سے پہلے کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ اور کچھ ایسی مل جل کر معاملات ہو جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. اچھا, میں نے ابھی کہا کہ کل لیاقت بلوچ صاحب کی یہ خبریں چھپی ہوئی تھی اخبار میں کہ ہم تحریک انصاف سے الائنس بنا سکتے ہیں, انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے, لیکن تحریک انصاف اس چیز کو ریجیکٹ کر چکی ہے کہ ہم تو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی سے کسی قسم کا الائنس نہیں بنانا چاہتے. مجھے نہیں پتا کس تحریک انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھ سے تو براہ راست عمران خان نے سیکریٹریٹ سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا, مجھ سے تو براہ راست عمران خان نے 1-to-1 بات کی ہے اس موضوع پر. کتنا عرصہ ہوا اس بات کو؟ شاید اس سے پہلے کی بات ہو, زیادہ سے زیادہ ہفتوں کی بات ہوگی, 2 ہفتے کی بات ہوگی, 3 ہفتے کی بات ہوگی. یہ بتائیں منور صاحب, تھنڈر اسکواڈ ایکٹیو ہے اس وقت نہیں ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک اسکواڈ ہے, تھنڈر اسکواڈ, جو کہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. بس جی, ٹیررزم کے حوالے سے تو الطاف حسین زندہ باد,
اس لیے کہ بوری بند لاش کا کلچر بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے. آپ نے سنی تھی نا ان کی جو ویڈیو کانفرنس جس میں انہوں نے 12 مئی کا بھی ذکر کیا کہ تھنڈر اسکواڈ کے ذریعے. اتنی فرصت مجھے نہیں ہے، نہ اتنا وقت میرے پاس ہے کہ میں ان کو سنتا. بڑی اہم باتیں کی تھی اس میں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی تھی کہ جو 12 مئی کو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں تھنڈر اسکواڈ کا بڑا اہم رول ہے، اور تھنڈر اسکواڈ جو ہے آپ کی جماعت. بس جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ 12 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، سارے چینل نے اس کو دکھایا ہے، اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے یہ بھی نظر آ گیا ہے، چہرے سارے ایکسپوز ہیں، گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں. 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 9 اپریل کو وکیلوں کو بھی زندہ جلایا گیا تھا، وہ بھی ہوا ہے. ان تمام واقعات کی الطاف حسین صاحب تائید کریں، عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. تو حالات اس وقت جو بہتر ہیں نسبتاً عارضی ہیں مستقل؟ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوں گے. منور حسن صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش. تھینک یو. مہربانی.